بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل صلی علی سیدنا و مولانا محمد و اصحاب صلی علی سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم و صلی علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. رب مجھ کو بلائے گا، رب مجھ کو بلائے گا، رب مجھ کو بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا. رب مجھ کو بلائے گا، رب مجھ کو بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا. رب مجھ کو بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا. وہ دن بھی آئے گا، وہ دن بھی آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، میں کعبے کو دیکھوں گا. رب مجھ کو بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا. وہ دن بھی آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا. اور رمضان مبارک میں وہ سامنے کعبے کے، رمضان مبارک میں وہ سامنے کعبے کے، رمضان مبارک میں وہ سامنے کعبے کے افطار کرائے گا، افطار کرائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا. رمضان مبارک میں رمضان مبارک میں وہ سامنے کعبے کے افطار کرائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا. رب مجھ کو بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا. وہ دن بھی آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا. وہ دن بھی آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا. اور مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے، مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے، مایوس نہیں ہوں میں اللہ کی رحمت سے. وہ حج پہ بلائے گا، وہ حج پہ بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا. وہ حج پہ بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا. رب مجھ کو بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا. وہ دن بھی آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا. اور جب پہلی نظر میری اس کعبے پہ جائے گی، جب پہلی نظر میری، جب پہلی نظر میری، جب پہلی نظر میری، جب پہلی نظر میری اس کعبے پہ جائے گی، جب پہلی نظر میری اس کعبے پہ جائے گی، دل جھوم سجائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا. جب پہلی نظر میری، جب پہلی نظر میری اس کعبے پہ جائے گی، دل جھوم سجائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا. دل جھوم سجائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا. رب مجھ کو بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا. وہ دن بھی آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا. وہ دن بھی آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا. اور ان سانسوں کے رکنے سے اور موت کے آنے سے، ان سانسوں کے رکنے سے اور موت کے آنے سے، ان سانسوں کے رکنے سے اور موت کے آنے سے وہ پہلے بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا. وہ پہلے بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا. وہ پہلے بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا. رب مجھ کو بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا. وہ دن بھی آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا. جب پہلی نظر میری کعبے پہ جائے گی، جب پہلی نظر میری کعبے پہ جائے گی، دل جھوم سجائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، میں کعبے کو دیکھوں گا. اور میں کعبے کی چادر کو ہاتھوں میں پکڑ لوں گا، میں کعبے کی چادر کو ہاتھوں میں پکڑ لوں گا. میں کعبے کی چادر کو ہاتھوں میں پکڑ لوں گا. دل میرا بھر آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا. دل میرا بھر آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا. رب مجھ کو بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا. وہ دن بھی آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا. اور بے تابی حال دل پروانے سے مت پوچھو، بے تابی حال دل پروانے سے مت پوچھو، بے تابی حال دل پروانے سے مت پوچھو. جب لمحہ وہ آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا. جب لمحہ وہ آئے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا. جب پہلی نظر میری اس کعبے پہ جائے گی، وہ حج پہ بلائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا. دل جھوم سجائے گا، میں کعبے کو دیکھوں گا.
دل میرا بر آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا، رب مجھ کو بلائے گا میں کعبے کو دیکھوں گا، وہ دن بھی آئے گا میں کعبے کو دیکھوں گا، میں کعبے کو دیکھوں گا، میں کعبے کو دیکھوں گا۔ آمین۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خانہ کعبہ، روضہ رسول، رجب اشرف، کربلا مولا سب کی بادب حاضری نصیب فرمائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ایک شخص ایسا تھا، بڑی توجہ طلب بات ہے دوستو آج۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ایک شخص تھا جو اپنی توبہ پر کبھی ثابت قدم نہیں رہتا تھا۔ مطلب وہ توبہ کرتا پھر جاتا، توبہ کرتا پھر جاتا، توبہ کرتا اسے توڑ دیتا، پھر کرتا پھر توڑ دیتا، یہاں تک کہ اسے اس حال میں 20 سال گزر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانہ میں ایک شخص تھا جو اپنی توبہ پہ ثابت قدم نہیں رہتا تھا، جب بھی وہ توبہ کرتا اسے توڑ دیتا، یہاں تک کہ اس حال میں اسے 20 سال گزر گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ میرے اس بندے سے کہہ دو میں تجھ سے سخت ناراض ہوں۔ وہ جو توبہ توڑ دیتا تھا نا، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے فرمایا کہ آپ اس بندے کو کہہ دو کہ میں اس سے سخت ناراض ہوں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی کو اللہ کا پیغام دیا کہ وہ بہت سخت ناراض ہے تجھ سے، تو وہ آدمی بہت غمگین ہوا، اور شخص بہت غمگین ہوا اور جنگلوں کی طرف نکل گیا۔ جب اس نے یہ سنا نا کہ اللہ تعالیٰ تو مجھ سے سخت ناراض ہے، اس نے پھر اپنا گھر بار چھوڑا، دنیا داری چھوڑی اور جنگل کی طرف نکل گیا۔ وہاں جا کے بارگاہ رب العزت میں عرض کی، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، تیری رحمت کم ہو گئی ہے یا میرے گناہوں نے تجھے دکھ دیا ہے؟ کمال ہو گیا دوستو، ایک ایک لفظ، ایک ایک لائن پہ آپ نے پوری توجہ کرنی، ایک ایک لفظ انتہائی قیمتی ہے۔ اس نے کہا، جب اس کو پتہ چلا نا اللہ تو مجھ سے سخت ناراض ہے، پھر اس نے اپنا گھر بار چھوڑا، جنگل کی طرف نکل گیا۔ وہاں جا کے یا وہ تھا یا اس کا اللہ تھا، اور تو کوئی تھا نہیں وہاں۔ پھر اس نے اپنے رب سے بات کی، اور یہ بات بڑی ضروری ہوتی ہے، اس کا یقین چیک کریں آپ۔ اس نے عرض کی، اے رب ذوالجلال، اے رب ذوالجلال، تیری رحمت کم ہو گئی ہے یہ میرے گناہوں نے تجھے دکھ دیا ہے؟ اگلا فقرہ اس نے بولا، یا اللہ تیری بخشش کے خزانے ختم ہو گئے ہیں یا بندوں پر تیری نگاہ کرم نہیں رہی؟ پہلا اس نے کہا، یا اللہ تیری رحمت کم ہو گئی ہے یہ میرے گناہوں نے تجھے دکھ دیا ہے۔ اگلا فقرہ بولا، تیری بخشش کے خزانے ختم ہو گئے ہیں یا بندوں پر تیری نگاہ کرم نہیں رہی۔ وہ جانتا تھا جو سوال کر رہا ہے نہ اس کی رحمت کم ہو سکتی ہے، نہ اس کی بخشش میں کمی آ سکتی ہے، نہ یہ بندوں سے نہ اپنی نگاہ کرم اٹھا سکتا ہے۔ یہ جو سوال ہے، یہ جو دعائیہ کلمات ادا کریں، آپ ایک ایک کلمے پہ غور کریں، ایک ایک فکرے پہ غور کریں۔ اگلا فقرہ نمبر 3، تیسرا فقرہ اس نے کیا بولا؟ اس نے عرض کی، یا اللہ تیرے عفو درگزر سے کون سا گناہ بڑا ہے؟ تو کریم ہے، میں بخیل ہوں، کیا میرا بخل تیرے کرم پر غالب آ گیا؟ مالک تو کریم، میں بخیل، کیا میرا بخل تیرے کرم پہ غالب آ گیا؟ کیا تیرے کرم سے میرا بخل بڑا ہو گیا؟ اگلا فقرہ، اگر تو نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے محروم کر دیا تو وہ کس دروازے پہ جائیں گے؟ اگلا فقرہ، اور اگر تو نے دھتکار دیا تو وہ کہاں جائیں گے؟ اے رب قادر و قہار،
اگر تیری بخشش کم ہوگی اور میرے لیے عذاب ہی رہ گیا ہے، یا اللہ تیری بخشش کم ہو گئی ہے، نے کہا جی تو کریم ہے، یا اللہ کیا تیری رحمت کم ہو گئی ہے؟ تو رحمت تو اس کی کم ہو نہیں سکتی. کیا تیری بخشش ختم ہو گئی ہے؟ وہ بھی نہیں ہو سکتی. اس نے کہا جی تو کریم ہے، میں بخیل ہوں، تو کرم کا سخن کا دریا، میں بخیل. کیا میرا چھوٹا سا گناہ تیرے اتنے بڑے کرم پہ خاوی آ گیا؟ پھر اس نے کہا اے قادر قہار، اگر تیری بخشش کم ہوگی اور میرے لیے عذاب ہی رہ گیا ہے تو تمام گناہوں کا عذاب مجھے دے دے. جتنے گناہگار ہیں نا تیرے بندے، ان تمام گناہگار بندوں کا عذاب مالک پھر مجھے دے دے، اور میں ان پر اپنی جان قربان کرتا ہوں. اس نے کہا یا اللہ تیری کیا رحمت کم ہو گئی ہے، یا میرے گناہوں نے تجھے دکھ دیا ہے، تیری بخشش کے خزانے ختم ہو گئے ہیں، یا پھر بندوں پر تیری نگاہ کرم نہیں رہی. تیری عفو درگزر سے کون سا گناہ بڑا ہے؟ تو کریم ہے، میں بخیل ہوں. میرا بخل تیرے کرم پہ غالب ہے، نہیں ہو سکتا یہ. اگر تو نے اپنے بندوں کو اپنی رحمت سے محروم کر دیا تو وہ کہاں جائیں گے، کس دروازے پہ جائیں گے؟ اگر تو نے دھتکار دیا تو وہ جائیں گے کہاں؟ یا اللہ اگر تیرے پاس عذاب رہ گیا نا بس، تو سارے گناہگاروں کا عذاب مجھے دے، اور میں اپنی جان سب کے لیے قربان کرتا ہوں. کیا کمال فکرے اس نے بولے. یہ تھا اس کا وہ یقین. جب اس نے یہ باتیں کی نا مولا سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی نازل فرمائی. اللہ نے فرمایا جاؤ موسیٰ میرے اس بندے سے کہہ دو کہ تو نے میرے کمال قدرت اور عفو درگزر کی حقیقت کو سمجھ لیا ہے. اللہ نے فرمایا تو میری قدرت جو میرا کمال ہے وہ جان گیا، تو میری کریمی میری رحیمی سمجھ گیا، تو میری تواب ہونا، تو میرا غفار ہونا، اس کی حقیقت کو جان گیا، تجھے میری معرفت ہو گئی. اور اسے کہہ کہ اگر تیرے گناہوں سے زمین بھر جائے تب بھی میں بخش دوں گا. یہ وہی اللہ ہے نا جو کہہ رہا تھا اس کو کہ میں تجھ سے سخت ناراض ہوں. اور اس بندے نے مالک سے کہا یا اللہ تو اتنا بڑا، تیری رحمت کا اتنا بڑا دریا، اور میں کہاں اتنا گناہگار بندہ، اور کیا تیری رحمت کم ہو گئی ہے کیا؟ اس کو پتا تھا وہ تو ہو نہیں سکتی، تیری بخشش میں کوئی کمی ہے. اس کو یہ بھی پتا تھا کہ بخشش میں کمی نہیں آ سکتی. پھر اس نے کہا کہ تو کریم اور میں بخیل. یا اللہ اگر تو بندوں کی نہیں سنے گا تو پھر وہ کس دروازے پہ جائیں گے، کہاں جائیں گے؟ دوستو اللہ تبارک و تعالیٰ یقین کا نام ہے، امید کا نہیں. یہ ذہن میں رکھیں. کبھی مایوس نہیں مالک سے ہونا. اللہ تعالیٰ سے جب مانگیں تو یقین سے مانگیں، اسے بات کریں تو یقین سے کریں، امید نہ رکھیں. امید ہم بندوں سے رکھ رہے ہوتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ بندوں سے بھی امید نہیں رکھنی چاہیے. کیونکہ بندہ بیچارہ، جب ہم لوگ کہتے ہیں جی میرا دل ٹوٹ گیا فلاں سے، میں نے امید لگائی تھی وہ اس پہ پورا نہیں اترا، تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ بندہ ہے بیچارہ، وہ بشر ہے، وہ آپ کی طرح کا انسان ہے، وہ کیا کر سکتا ہے؟ اس کے پاس اتنی وسعت، اتنی پاور نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کی رحمت لامحدود ہے اور ہم محدود ہیں، تو محدود کبھی لامحدود پہ غالب نہیں آ سکتا. یہ ذہن میں رکھیں. ہم بندوں سے امید رکھتے ہیں تو جی دل ٹوٹ جاتا ہے. دیکھیں بندے بیچارے اس قابل نہیں ہوتے، ہم غلط ہوتے ہیں. بندوں سے امید رکھنا، وہ بھی تو ہماری طرح کے بشر ہیں، اور اگر ان کے پاس وہ ہو جس کی ہم امید رکھ لیتے ہیں تو پھر بھی وہ بشر ہیں، ان میں اتنا اعلیٰ ظرفی نہیں پائی جاتی بیچاروں میں، اور الٹا ہم ان سے ناراض ہو کے دل توڑ کے بیٹھ جاتے ہیں. آپ نے جب بھی بات کرنی ہے، جو بھی کہنا ہے، اپنے مالک سے بات کریں. وہ اللہ ہی اس بندے کے دل میں ڈالے گا. مالک سے بات کریں، اس سے رابطہ مضبوط رکھیں، اس سے تعلقات اچھے کریں، ساری کہانی اس کو بتائیں، اس سے کہیں کہ تو رحیم ہے اور تیرے بندے بنائے ہوئے. کوئی تو مقصد دیکھیں. میں ہمیشہ مالک سے جب بات کرتی تو ایک بات ہمیشہ کہتی ہوتی ہوں، آج آپ کو میں بتا دوں کہ یا اللہ تیری لسٹ میں میرا بھی تو نام ہے نا. یہی بات کیا کریں اسے کہ میں مخلوق میں سے ہوں اور تو خالق ہے. وہ جو تیری مخلوق ہے نا، اس مخلوق میں مطلب ہمیں بھی تو اللہ نے بنایا نا.
تو ہم گئے گزرے صحیح، لیکن ہم اس کی مخلوق تو ہے نا۔ دوستو اس سے بات کریں، اس کو بتائیں، وہ سارے راز جانتا ہے ہمارے۔ اس سے بات کرنے میں عزت نفس میں بھی فرق نہیں آتا، وہ بھی مجرور ہی ہوتی، راز بھی فاش نہیں ہوتا۔ وہ ہمارے عیب بھی جانتا ہے، ہماری خامیاں بھی جانتا ہے، ہماری دعائیں بھی جانتا ہے، ہماری ضروریات بھی جانتا ہے، ہماری خواہشات بھی جانتا ہے، ہماری تمنا بھی جانتا ہے، ہماری کمزوریاں بھی جانتا ہے، ہمارے نقص بھی جانتا ہے۔ اس کو سب پتہ ہے، سب پتہ ہے۔ اس کو بتائیں، اس کو سنائیں، اور وہ پھر علی کل شیء قدیر ہے، پھر وہ لامحدود ہے، اس کی رحمت لامحدود ہے، اس کا کرم لامحدود ہے، اس کی نگاہ کرم لامحدود ہے، اس کا فضل لامحدود ہے۔ وہ شان کریمی والا ہے، وہ شان رحیمی والا ہے، وہ رحمان ہے، وہ حنان ہے، منان ہے، دیان ہے، برہان ہے، وہ اعلیٰ ہے، وہ ارفع ہے، وہ خالق کل، مختار کل، وہ مالک کل، وہ رازق کل، وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ سب جانتا ہے۔ اس کو بتانا نہیں پڑتا۔ جب ہم اس کو بتائیں گے نا اور یقین رکھ کے جب ہم اس سے مانگیں گے تو اللہ عطا کر دیتا ہے۔ جڑے رہیں، لگے رہیں، اس کے سامنے پیشانی جھکائیں، دل جھکائیں۔ ہم مانگتے ہیں لیکن ہمارا دل نہیں مانگ رہا ہوتا، دل سے مانگیں، جڑ جائیں یقین کامل سے۔ اللہ تعالیٰ بے بہا آسانیاں پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ اپنے بندے کو اپنے در پہ بٹھا کے رکھنے کے لیے دیر ضرور کرتا ہے، دیر نہیں، وہ بھی ہمیں پکا کر رہا ہوتا ہے، اس قابل کر رہا ہوتا ہے تاکہ جو میرا انعام ہو یہ برداشت کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی دعائیں آسان قبول فرمائے، مشکلیں آسان فرمائے، حاجات کو پورا فرمائے۔ دعائیں دیتے رہیں، دعائیں واپس آ جائیں گی، آسانیاں بانٹتے رہے، آسانیاں ملیں گی۔ بات اچھی لگے لائک سے ضرور کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ ویڈیو میں مزید بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔